بہت عرصہ پہلے غالب نے کہا تھا، جب تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اور آج بھی کچھ لوگ غالب کی طرح پریشان ہو کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہمارے ملک میں یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ تلپٹ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان ایک انکمپیٹنٹ وزیر اعظم تھے اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ گئی تھی؟ کیا واقعی یہ معاملہ ہے کہ عمران خان وہ لاڈلا ہیں جو کھیلن کو مانگے چاند؟ تو پھر یہ جو بائیڈن ہم سے اتنے روٹھے ہوئے کیوں تھے؟ اور یہ ڈونلڈ لو کون صاحب ہیں جنہیں بیٹھے بٹھائے اچانک کیا سوجھی کہ انہوں نے ہمارے امریکہ میں سفیر کو بلا کر ہمارے ملک میں حکومت کو بدلنے کا ایک حکیم کا پرانا آزمودہ اور مجرب نسخہ ہاتھ میں تھما دیا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی دے دی کہ اگر ان کی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا اور نسخے کے مطابق تمام خوراکیں نہیں پی گئیں تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا، اور اگر ہم نے اچھے بچوں کی طرح ان کا کہنا مان لیا تو ہمیں انعام میں بہت ساری ٹافیاں ملیں گی۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے جو قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ انہیں دہرانے پر مجبور ہوتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ تو اپنے آپ کو اس لیے دہراتی ہے کہ اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں نہیں بدلتی، جیسے کسی ملک کا جغرافیہ اور محل وقوع نہیں بدلتا۔ پاکستان جس جگہ اور جس پس منظر میں بنا، جہاں اس کی سرحدیں وجود میں آئیں، اس کے مشرق میں اور مغرب میں، اس کے شمال میں اور جنوب میں جو واقع ہے، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ اور اسی طرح کچھ دوسرے ممالک ہیں، وہ بھی اپنی تاریخ اور اپنا محل وقوع بدل نہیں سکتے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد ایک تاریخی پس منظر میں جب پاکستان وجود میں آیا تو دنیا میں ایک طرف امریکہ اور برطانیہ کے سربراہی میں وہ ملک جنہیں ہم عام طور پر مغربی ممالک کہتے ہیں، اور دوسری طرف روس کی قیادت میں بننے والے کچھ نئے سوشلسٹ ملکوں کے درمیان ایک زبردست کولڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان اپنے پڑوسی ملک ہندوستان سے تقریباً 6-7 گنا چھوٹا اور کچھ اعتبار سے جیسے معاشی طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور تھا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک تحریک پاکستان کے دور سے ہندوستان کے حکمران طبقات کی شدید مخالفت اور دشمنی کے ساتھ وجود میں آیا تھا، اور اس وجہ سے ہمیں پہلے دن سے اپنی بقا کی لڑائی اور ایگزسٹنشل تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کسی بھی ملک کی بقا کی لڑائی اور ترقی میں اسے معاشی طاقت کے ساتھ فوجی طاقت اور جدید ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دونوں قوتوں کو انتھک محنت کے ساتھ خود اپنے بل پر تعمیر کرنے کے لیے نوزائیدہ پاکستان کے پاس اس کے بنیادی عناصر تو موجود تھے، لیکن اس کی تعمیر میں کچھ وقت لگتا، اور یہ دونوں طاقتیں فوری طور پر پاکستان کے پاس موجود نہیں تھیں۔ جبکہ اس وقت امریکہ ہمیں روس اور چین کے خلاف اپنے فوجی معاہدوں میں شامل کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت دینے پر تیار تھا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی حکومت نے کھل کر امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے روس کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیا تھا۔ پاکستان میں لیاقت علی خان کے امریکہ کے دورے پر جانے کے باوجود یہ فیصلہ واضح اور حتمی طور پر نہیں ہو پایا تھا کہ امریکہ اور روس میں کس کی جانب بڑھا جائے یا ایک آزاد راستہ اختیار کیا جائے۔ اگرچہ سول بیوروکریسی کے کچھ حلقوں جیسے غلام محمد اور اسکندر مرزا اور کچھ فوجی حلقوں جیسے جنرل محمد ایوب خان کی طرف سے امریکہ کی طرف اور کچھ اور جیسے جنرل اکبر کی طرف سے روس اور مسلمان ملکوں کا ایک نیا بلاک بنانے کا راستہ اختیار کرنے کی طرف دباؤ پڑ رہا تھا۔ اس وقت 1951 میں پاکستان میں ریجیم چینج کا پہلا تجربہ کیا گیا اور لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، اور پاکستان میں امریکہ نواز حلقوں نے حکومت میں آ کر واضح طور پر مغربی ممالک اور امریکہ کی حمایت کا فیصلہ کیا اور امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدوں میں شمولیت اختیار کی۔
उस वक्त जब पाकिस्तान अमेरिका का मोस्ट एलाइड एलाई शुमार होता था, उस वक्त भी उसे जिस रवैये और जिन सवालात का सामना करना पड़ता था, उसका अंदाज़ा आप जुलाई 1957 में पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी के अमेरिका के दौरे के दौरान उनसे पूछे गए चुपते हुए सवालात से लगा सकते हैं। मैं सोहरावर्दी के इस इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप आपके सामने पेश करता हूँ, जो थोड़ा बहुत तवील है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे गौर से सुनें और देखें, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है उस वक्त अमरीकी सहाफ़ियों का क्या रवैया था और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सवालों को समझने में मदद मिल सकती है। Prime Minister Suhrawardi, face the nation. You're about to see Hussein Shahid Suhrawardi, Prime Minister of Pakistan, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. Chalmers Roberts, diplomatic correspondent for the Washington Post and Times Herald. Bill Downs of CBS News, and John Madigan from the Washington Bureau of Newsweek. Insofar as Western policy is concerned, one nation forms the land bridge between the troubled Middle East and the potentially troublesome Far East. That nation is Pakistan, a Muslim republic which faces Iran and the Arab world on one frontier and Burma and the Asian world on the other. Your nation is a bridge between Sito and the Baghdad Pact. Did you get additional military aid? It is obvious that all the time we are reviewing our military requirements, Mr. Downs. The position really is that we are not seeking military aid in such quantities as it may make it difficult for us to digest all the aid that we get. We want just enough military aid to save us from aggression. And all that we want is that America should come to our assistance to that extent that we shall be able, without fear of being attacked from any quarter. Mr. Prime Minister, speaking of aggression, the Indians say that they fear an attack from Pakistan in the area of Kashmir. Do you intend to use military force to enforce what you consider your rights in that area? Obviously not. We are not fools. The Indians are tremendously, very much stronger than we are. It was the Indians that moved their forces on the borders of Pakistan twice, once in 1950, another in 1951. We never moved our forces at the borders against them. You have pledged to try to solve this Kashmir question with your Indian neighbor peacefully, yet in a speech which you made in your own parliament not long before you came here, you said that you had reached in your approach to the United Nations our very last throw of the dice. We cannot continue to live under these conditions. You have been unable to solve this directly with the Indians. What do you mean by that? How are you going to resolve it? I'm afraid, Mr. Roberts, you misunderstood me. I've said that so far as our relationship with India is concerned on the Kashmir question, we have tried to resolve the question by mutual conversation and contacts, but we have not reached any conclusion. Consequently, we have approached the United Nations now, and we expect that the United Nations will do justice. Mr. Prime Minister, we in this country are familiar with fights over water. In Kashmir and the Indus Valley, which your country comprises, the Indians have been threatening to build dams which would cut off a large part of your irrigation water. Would you go to war if India did build these dams and cut off your livelihood that way? Oh, let us not talk about these hypothetical matters. I cannot conceive that India will ever be so, I would like the word, so barbarous as to stop the water from flowing down our river. Now, if it does so, it is obvious that we shall be starved out and people will die of thirst. Under those circumstances, I hope that contingency will never arise. You can well realize that rather than die in that manner, people will die fighting, because that will be the very worst form of aggression.
Mr. Prime Minister, a few months ago when Mr. Nehru was here in the United States, one of our colleagues referred to him as the mystical man in the middle. He was referring to Mr. Nehru's stand toward non-alignment and neutralism. What is your description of Mr. Nehru's position in the Cold War? Well, I think that Mr. Nehru himself does not understand his position. Mr. Nehru occasionally leans on one side, occasionally on the other. The result is he gets the best of both worlds. That is to his advantage. And I think he continues to pursue that policy because up till now he has not been caught short on it. And still, I would say this, that the policy which I have laid down for my country is goodwill towards all and malice towards none. There's no reason why we should start in a shining charger and start tilting against windmills. And I am perfectly satisfied that the only manner in which Pakistan can be saved from aggression and the security of the Middle East can be assured is through these defensive threats into which we have entered. But we are not selling our independence or selling our independence of thought or even independence of action, except for these economic reasons and for aid reasons. Well, Mr. Prime Minister... Well, should the United States choose to cut it off, we shall still continue on the path which we have. Well, Mr. Prime Minister, you are a bridge between the Middle East, the Southeast Asia, and just north of you, there's a big nation called China, Communist China, and you've been there recently, I believe. Yes. What is Pakistan's relationships, and how do you feel about this colossus north of you? Well, I've told you that our policy is not to have malice against anyone. And so long as China does not interfere with us, I see no reason why I should interfere with China. But China has got a very important place in world politics. And you have to wait. It is trying to reconstruct itself. Well, there have been some speculations, Mr. Prime Minister, that you have ambitions to lead the Muslim world, or at least to pull it together. I have no such ambitions. Mr. All that I've been wanting to do is to bring the Muslim world together so that they can sit down at the same table, discuss matters amongst themselves. All these disputes which exist between the member nations may be resolved. With regard to international disputes, we may be able to put forward suggestions which may help to resolve them. When you have recently said of Israel, we have never recognized it and we shall never recognize it. You are entirely on one side of that controversy, are you not? Well, I'm afraid that that is the position of Pakistan, because I think that the creation of Israel was wrong. But after all, there is Israel, and everyone realizes that there must be an adjustment and an agreement between the Arab world, between the Arab nations that resent the existence of Israel and Israel itself. But there's no reason why Pakistan should recognize its existence as something that it's a fact. It's a very unpleasant fact. Are you also going to liberalize your trade with Red China? Well, we have been trading with Red China to some extent. We have been selling it our cotton. We have been taking from them coal, which we need. लेकिन इसके बाद दुनिया में कुछ अहम तब्दीलियां आ गईं और इस खित्ते में ताकत का ये तवाज़ुन तब्दील होना शुरू हो गया। रूस और चीन के ताल्लुकात ख़राब हो गए, हिंदुस्तान और चीन की जंग हो गई और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए, जो अब उनके लिए ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो गया था। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान तो पहले ही उनकी मुट्ठी में पूरी तरह बंद है, और ये कुछ ऐसा गलत ख्याल भी नहीं था। लेकिन ये वो वक्त है जब उस वक्त की पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने खामोशी के साथ चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए थे। इन ताल्लुकात की इब्तिदा तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने की थी, जिन्हें हमने भुला दिया है, लेकिन ये ताल्लुकात जनरल अयूब ख़ान और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ख़ुसूसी तौर पर परवान चढ़े और उन्होंने इसमें
اہم کردار ادا کیا۔ ستمبر 1965 میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو فوجی ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دینے کے بعد پاکستان اور چین کے یہ تعلقات میں اور زیادہ گہرائی آئی، اور پاکستان نے پہلی مرتبہ چین کی مدد سے خود اپنے جنگی ہتھیار بنانے کی صلاحیت پیدا کرنی شروع کی۔ اس وقت لیاقت علی خان کے قتل کے 17 سال کے بعد پاکستان میں رجیم چینج کا ایک دوسرا تجربہ اس بار ہندوستان کی طرف سے ہوا، جس کا بنیادی مقصد مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا تھا۔ ایوب خان کے دور میں معاشی اور صنعتی ترقی کے باوجود ان کی غلط سیاسی پالیسیوں کے نتائج کا فائدہ اٹھا کر ان کا تختہ الٹ دینے میں کامیابی تو حاصل ہو گئی اور ہندوستان کا عقب محفوظ ہو گیا، لیکن ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ اس موضوع پر ہم اپنی بنگلہ دیش بننے کے بارے میں ویڈیو سیریز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات مزید وسیع ہوئے اور پاکستان نے امریکہ کے ہنری کیسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے لیے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرانے اور اس سلسلے میں ان کے خفیہ دوروں کا انتظام کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس وقت پاکستان نے امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن 1971 کی جنگ میں ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو تنہا چھوڑ دینے کے بعد اس توازن میں اس وقت تبدیلی آنی شروع ہوئی جب 1973 کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مسلمان ملکوں کا ایک علیحدہ بلاک بنانے کی کوششیں شروع کی، جس کی انٹلیکچول اور مینیجریل قیادت کا وہ اپنے آپ کو اور پاکستان کو بجا طور پر اہل سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جب 1974 میں ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کے جواب میں پاکستان کی طرف سے خود گھاس کھا لینے لیکن اپنا ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا گیا اور لاہور میں غیر معمولی جوش و خروش کے ساتھ اسلامی کانفرنس منعقد کی گئی، تو پوری مغربی دنیا میں ویسے ہی ہاہاکار مچی جیسی ابھی حال میں ہمیں نظر آئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ فرانس کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ منسوخ کرے، اور 1977 میں ایک بار پھر ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان میں رجیم چینج کا منظرنامہ دہرایا گیا اور ایک دوسرے کی خون کی پیاسی سیاسی پارٹیاں اچانک جمہوریت کی بحالی کے لیے متحد ہو گئیں۔ لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے راجہ بازار راولپنڈی میں امریکی وزیر خارجہ سائرس وانس کا خط لہرا کر عوام سے مدد مانگنے اور "The party is not over" کا اعلان کرنے کے باوجود ان کی اپنی خامیاں اور کوتاہیاں اور انتقام کی سیاست اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہیں عوام کی طرف سے وہ مدد اور حمایت نہیں مل سکی جو ہمیں حال میں عمران خان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ In the past. Far from it. I'm not anti-American. I've never been anti-American. And I think the future will show that my outlook and attitude is in no way directed against the United States. How will you handle, or will you handle, China vis-a-vis the United States in terms of what kind of economic aid that Pakistan may need? Well, in the first place, I can answer that question in a word, on merit. And our relations with the People's Republic of China and with the United States are not incompatible. We can have good relations, cordial relations, relations of confidence with both these great powers. And I don't see why we cannot have good relations also with the Soviet Union. I think it's possible. Because we are not a great power and we don't want to get entangled in great power rivalries. Well, what کیا یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو 1957، 1977 اور 2022 میں ایک ہی کہانی نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہمیں آج پھر پاکستان میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس میں ہمیں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے حال ہی میں وہی سوالات پوچھے جاتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ جذباتی انداز میں ایبسولوٹلی
ناٹ کہتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنا تاریخی پس منظر اور جغرافیہ تو نہیں بدل سکتے، جن کی وجہ سے ہم سے دوبارہ فوجی انڈے باغے جا رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے ایئر اسپیس اور کوریڈورز مانگے جا رہے ہیں۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں، مشکل وقت کے ساتھیوں اور محسنوں کا ساتھ چھوڑ کر ہندوستان کے پیچھے اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں۔ چین کو پاکستان میں سی پیک جیسی راہداری نہ بنانے دیں، جس کی مخالفت اور دشمنی میں کچھ دنیا کی بڑی طاقتیں اور ہمارا پڑوسی ملک کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن ہم اتنے عرصے میں کم از کم وہ معاشی طاقت ضرور حاصل کر سکتے تھے، اور اپنے سیاسی اور ریاستی ادارے اور خاص طور پر اپنی عدالتیں ضرور اتنی مضبوط کر سکتے تھے، جن کی مدد سے ہم وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھ سکتے جو ہمارے ملک کے اپنے لوگوں کے مفاد میں ہوتا، اور ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے پچھلے 74 سالوں میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تعلیم، صنعت اور معیشت میں طاقتور ہونے کے بجائے کمزور ہوتے چلے گئے، اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں، جس میں ہمیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں۔ ہماری معیشت کے ساتھ IMF اور مغربی ممالک کے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں۔ ہم آج اپنا سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم بیرونی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اقوام عالم میں سر بازار رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں نے، اور خاص طور پر پچھلے 30-32 سالوں میں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قرضے لیے اور اس سے اپنے ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے بجائے اپنے گھر دولت سے بھرے۔ اپنے ملک کی ترقی کے بجائے بیرون ملک اپنے محل خریدے اور اپنے بچوں کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر جمع کیے، اور آج ہمیں وہ قرض دینے والے آپ سے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہیں، یا اس کے بدلے میں آپ کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کی آزادی مانگ رہے ہیں، جو ہمارے سابقہ حکمران ان کے پاس گروی رکھ چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگلے الیکشنز میں ان چور اور لٹیرے حکمرانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے بعد ہمیں انہی سوالوں اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے ایک لمبی لڑائی لڑنی ہوگی۔ This is a very long and hard battle ahead of us.